مسیح کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا سرمن کا ٹاپک ہے وہ ہے ایک وقت میں ایک ہی دن کو جیو اور ایک ہی دن کی فکر کرو۔ آج کا جو میں نے ٹاپک بہت ریسرچ اور بہت سوچنے کے بعد نکالا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے۔ پاک کلام کی تلاوت کے لیے خدا کا شکر۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ کل کے دن کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فکر کے بغیر ہم اپنے کام کو نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں کون سی فکر کا کہا گیا ہے، یہ آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آج میرے پاس آپ سب کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ ہمیں فکر نہیں کرنی۔ کیا کہ ہمیں فکر نہیں کرنی۔ خدا ہمیں ایک دن کو ایک ہی دن میں جینے کی طاقت اور قوت بخشتے ہیں۔ خدا ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک ہی دن کو جیو اور ایک ہی دن کی فکر کرو، وہی تمہارے لیے صحیح ہے۔ اگر ہم ایک ہی دن میں 3 دنوں کی فکر کریں گے تو جس وجہ سے جو ہم کرتے بھی ہیں اور جس وجہ سے ہم تھکے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت نڈھال سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم 10 سال کی فکروں کو ابھی سے ہی لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ خدا کو یہ چیز بالکل نہیں پسند کہ ہم کل کی فکر یا اس کے بہت دیر بعد آنے والے وقت کی ہم فکر کریں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر سے چھڑا کر لائے اور بیابان میں جب ان کو من کھانے کو ملا، تو جو لوگ من کو صبح کے لیے بچا لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ من کو صبح کیڑا لگ جاتا تھا، کیونکہ ہمیں خدا کو یہ بالکل نہیں پسند کہ ہم کل کی فکر کو کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا پر یقین رکھیں کہ خدا ہمیں کل کی روٹی دے گا، کل خدا ہمیں نئی زندگی دے گا، کل خدا ہمیں جینے کے لیے ایک نیا دن دے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ پھر سوچتے ہیں لیکن کل کا کیا؟ ان کا یہ سوال ہوتا ہے، لیکن کل کا کیا؟ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نعمتیں ہر روز نئی ہوتی۔ خدا ہمارے لیے ہر روز ایک نئی نعمت خدا نے سوچی ہوتی ہے۔ جس طرح یرمیہ نبی کی کتاب میں یرمیہ نبی نے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے اچھے پلانس جو ان سے ہیں وہ پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ ہم برے پلانس اپنے لیے اپنی خود کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا کرتے ہیں، اور خدا کی نعمتیں کس طرح سے ہمارے لیے نئی نہیں ہو سکتی ہیں، اس کا ایک بہت ہی بڑی ایگزامپل ایلیاہ نبی اور بوڑھی عورت تھی۔ کہ ایلیاہ نبی جب اس بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ان سے ایک پانی کا گلاس اور روٹی مانگتے ہیں، لیکن وہ عورت ایلیاہ نبی سے کہتی ہے لیکن میرے اور میرے بیٹے کے لیے ہی نہیں یہ کھانا کافی، لیکن وہ پھر بھی ایلیاہ نبی کو جو ان سے ہے 1 گلاس پانی کا اور روٹی دیتی ہے۔ تو ایلیاہ نبی اس کو کیا برکت دیتے ہیں کہ تیرے آٹے کی مٹی میں سے کبھی آٹا نہ ختم ہو اور تیرے تیل کی کپی میں سے کبھی تیل نہ ختم ہو۔ ایلیاہ نبی نے اس کو برکت دی، اور شاید اگر وہ ایلیاہ نبی کو اس وقت وہ روٹی اور وہ پانی کا گلاس نہ دیتی تو اس کے لیے جو نعمت تھی وہ وہاں پہ ہی اسٹاپ ہو جاتی، جو اس کی برکت تھی وہ وہیں پر اسٹاپ ہو جاتی۔ اور میں اس چیز کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اس عورت کا ایمان خدا پر بہت بڑا تھا، اور اس نے کل کی فکر نہیں کی بلکہ
اس نے اپنی جو اس کے بیٹے کے لیے اور اس کے لیے روٹی اور آٹا تھا وہ اس نے ایلیا نبی کو دیا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی برکت جو ان سے اس کو ملی۔ لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنے لیے پورے مہینے کا راشن ڈالا ہوتا ہے ہم نے، لیکن ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، اگر ہمارے گھر کوئی خادم آ جاتا ہے تو ہمارا منہ جو سا وہ بن جاتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کھلائے پلائے۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ خدا پر یقین کر کے کل کی فکر نہ کریں، کیونکہ جس طرح سے ایلیا نبی اس عورت کے لیے برکت کا باعث بنے، آپ کو نہیں پتا کہ کون سا شخص آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں خدا پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا آج ہمیں روٹی دے گا، اور خدا ہمیں کل بھی روٹی دے گا، کیونکہ خدا ہمارے دل گردوں کی مرادوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ خدا ہمارے دلوں کو بھی جانتے ہیں اور گردوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، یہ جو دو مین آرگنز ہوتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے بندے کے تو انسان جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے۔ لیکن خدا ان دونوں چیزوں کو جانتے ہیں، اور خدا جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، لیکن خدا چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے مانگیں اور بیٹے اور بیٹیوں کی طرح خدا کے مانگیں۔ یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں ہمیں یہ سکھایا کہ ہم آج کی روٹی آج مانگے خدا سے۔ یہ نہ کہے کہ اے خدا ہمیں تو کل کی بھی روٹی دے، پرسوں کی بھی دے، اور آنے والا وقت جو ہے اس کی بھی روٹی ہمیں آج ہی دے دے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ اے باپ تو آج کی روٹی ہمیں آج ہی دے۔ ہم تو خدا کے ساتھ، ہمیں صرف ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے ساتھ اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے، جس وجہ سے خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم کل کی فکر نہ کرو، بلکہ میرے ساتھ بھی تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرو۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم فکر کرو ہی نہ، جو ان سے کام تم نے کرنے ہیں۔ اگر ہم اپنے کام کو نہیں کریں گے اور کہیں گے دیکھی جائے گی، یہ چیز غلط ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا ہمیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ آخری بات کر کے کلام کو ختم کروں گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آنے والے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں سوچ رہتے ہیں، جو آنے والے شاید 10 سے 15 سال بعد ہونے والی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی ٹینشن جو ان سے ہے وہ پہلے سے ہی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو ان سے ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں، اپنے باڈی ٹیسٹ، ہم ان کی فکریں، ان کی رپورٹس اچھی آئیں گی نہیں آئیں گی، یہ ہمیں خدا پر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ہر چیز پہلے سے پلان کی ہوئی ہے، اور ہمیں خدا پر یقین رکھنا، خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور خدا ہمیں کل کی فکر کرنے کی نہیں ضرورت پڑے گی۔ پھر جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو کل کی فکر خود کل کر لے گا۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھ کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے۔ قدوس قدوس زندہ اسفند باپ خداوند، ہم اپنی ساری فکریں خداوند، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خداوند، ان سب کی فکریں خداوند، اے خداوند ہم آپ کے آگے لاتے ہیں خداوند، اور ساری فکروں کو، سارے برے خیالات کو خداوند آپ کے نام میں ڈانٹتے ہیں خداوند۔ یہ سارے برے خیالات، فکریں خداوند ہمارے ذہنوں میں سے نکل جائیں خداوند، اور ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں خداوند، اور سارا عزت و جلال آپ کے نام کو ملے خداوند۔ ہم سب کو چھونا، بلیس کرنا، برکت دینا، اس شوشی دعا کو سننا، قبول کرنا، مسیح کے نام میں آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ سرمن آج کا اچھا لگا ہو، تو آپ لائک والے بٹن کو ضرور سے دبا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اسی طرح اگلے سرمن میں، اگلی پریئر میں یا اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تو تب تک کے لیے گاڈ بلیس۔